آغاز کریں گے ہم خبر کے ساتھ۔ نیو یارک میں امریکہ میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ان کی بڑی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقات ہوئی۔ فوزیہ صدیقی نے فورٹ ورتھ کی جیل میں قید ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے 20 سال کے بعد یہ ملاقات کی ہے۔ فوزیہ صدیقی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ سینیٹر مشتاق احمد کی جانب سے یہ ٹویٹ میں کنفرم کیا گیا۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے جمعرات کو دوبارہ ملاقات طے ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے، اور یہ ملاقات 2.5 گھنٹے تک جاری رہی۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملاقاتوں اور بات چیت کا راستہ کھل گیا ہے، جو کہ یقینی طور پر اچھی خبر ہے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں۔ نیو یارک سے معوض اسد صدیقی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی معوض، احوال بتائیے گا۔ جی، یہ ڈیلس کی جیل میں فورٹ ورتھ جیل میں ملاقات ہوئی ہے، اور یہ 2.5 گھنٹے ملاقات ہوئی، اور ان کے ساتھ جو یہاں وقت میں ان کے ساتھ جو آئے ہوئے ہیں ڈاکٹر سینیٹر مشتاق احمد، وہ آج نہیں مل سکے، وہ کل ان کی ملاقات ہوگی، لیکن ان سے جو ڈاکٹر فوزیہ کے مطابق جو دنیا نیوز سے ان کے بات کر کے کہنا تھا کہ ڈاکٹر فوزیہ سے جو ہے ملاقات کے بعد سے ڈسٹرب ہے، تو ان سے بات نہیں ہو پا رہی، لیکن انہوں نے جو ان سے تفصیلات سے دنیا نیوز کا آگاہ کیا، اس کے مطابق ان کا یہ کہنا تھا کہ ملاقات اچھی رہی، لیکن بہت ہی جذباتی ملاقات تھی، اس لیے کہ 20 سال سے ڈاکٹر فوزیہ جو کوشش کر رہی تھی اپنی بہن کے لیے، اور ان کو صرف خبروں کے ذریعے اطلاع ملتی تھی، کبھی ان کے موت کی اطلاع ملتی تھی، کبھی ان کی بیماری کی اطلاع ملتی تھی۔ آج انہوں نے اپنے خود آنکھوں سے دیکھا، اور ان کے مطابق جو ہے وہ جیل کے ڈریس میں لیکن اسکارف کے ساتھ موجود تھی۔ ان کی صحت مناسب نہیں لگ رہی تھی، جس میں ان کے سامنے کے دانت بھی ٹوٹے ہوئے تھے، جبکہ ان کے مطابق ڈاکٹر فوزیہ کے مطابق کہ ان کے سر میں کبھی چوٹ آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ سننے میں بھی تھوڑی پرابلم ان کو ہو رہی تھی، لیکن اس کے بعد 1 گھنٹے تک اس ملاقات میں انہوں نے جو جیل میں جو کچھ گزری ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی پہ، انہوں نے اپنی بہن کو آگاہ کیا کہ ایک مہینے تک جو کچھ ان کے ساتھ جو گزشتہ 20 سال سے گزر رہی ہے، اور اس میں کئی مرحلہ ہیں، جس میں تشدد کا بھی مرحلہ آیا ہے، نفرت کا بھی مرحلہ آیا ہے، اس کے ساتھ جو ہے پھر بقیہ خاندان کے حوالے سے بات ہوئی۔ اس دوران میں بتاتا چلوں کہ یہاں جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ان کو جسمانی طور پر یعنی کوئی ہاتھ ملانے کی یا ایک دیوار ہے تھی ان کے اور ان کے درمیان شیشے کی۔ بالکل ٹھیک ہے، تو 20 سال کے بعد یہ ملاقات ہوئی، ملاقات تو ضرور ہوئی، لیکن اس میں بھی ایک دیوار حائل تھی۔ شکریہ آپ کا معوض اسد صدیقی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری دبئی سے لاہور پہنچ گئے ہیں۔ آصف زرداری لاہور میں قیام کے دوران مختلف سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے۔ آصف زرداری بلاول ہاؤس میں کچھ روز قیام کے دوران پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کی قیادت سے سیاسی صورتحال اور آئندہ انتخابات کے حوالے سے مشاورت کریں گے۔ آصف زرداری کی چودھری شجاعت حسین اور دیگر رہنماؤں سے ملاقات کا بھی امکان ہے۔ سابق صدر آج ملک کی سیاسی صورتحال پر اہم پریس کانفرنس بھی کریں گے، جس میں جنوبی پنجاب کی مختلف سیاسی شخصیات پیپلز پارٹی میں شمولیت کا اعلان کریں گی۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا کہنا ہے کہ مشکل وقت ہے، حقیقی آزادی کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے، کارکن جیلوں میں جانے سے نہ ڈریں۔ عمران خان کا زمان پاک میں ویڈیو لنک پر خطاب میں کہنا تھا کہ پارٹی چھوڑ کر جانے والے کچھ لوگ نئی پارٹی کے لیے لابنگ کر رہے ہیں، اکثر لوگوں کو تو میں نے ٹکٹ ہی نہیں دینے تھے۔ تحریک انصاف کو توڑنے کے لیے ملک کے اداروں کو تباہ کیا جا رہا ہے، جن اداروں کو جرائم روکنے تھے ان کو پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر لگا دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط حکومت وہ ہوتی ہے جس کے پیچھے عوام ہو، اگر ہم نے قانون کی بالادستی قائم نہ کی تو ملک نہیں بچے گا، لوگ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ مکالمہ جمہوری عمل کا حصہ ہے، اسی کی بدولت جمہوریت مستحکم ہوتی ہے۔ اپنے ٹویٹ میں شہباز شریف نے کہا کہ ایک میز پر بیٹھ کر اتفاق رائے سے سیاسی اور آئینی پیش رفت ممکن ہوتی ہے، تاہم سیاستدانوں کے روپ میں انتشار پسند اور جلاؤ گھراؤ کرنے والے مکالمے کے اہل نہیں ہیں۔ ایسے عناصر ریاست کی علامتوں پر حملہ کرتے ہیں، ایسے عناصر کی متشدد کارروائیوں کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ ترقی یافتہ جمہوریتوں میں ایسے عناصر کا محاسبہ کیا جاتا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق کوئی بھی ادارہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا، آئین نے پارلیمنٹ کی کوکھ سے ہی جنم لیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ تصادم نہ ہو۔ وہ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ سپریم کورٹ میں ان کا جو بیس جو ہے وہ وائڈن کیا جا سکے، انصاف جو ہے اس کی شفافیت جو ہے بڑھائی جا سکے، اس طرح نہیں کہ ون مین شو ہو، وہاں بھی آمریت کی جو ہے وہ شائبہ ہو، یا آمریت کا کوئی سلسلہ وہاں بھی کنٹینیو کیا جائے، ان کی روایات جو ہیں ان کو مسمار کیا جائے۔
لیکن اس کو بھی روک دیا گیا. اب یہ کیا کیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ کنفرنٹیشن نہ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاؤس جو ہے ان کی عزت کرے, عدلیہ کی عزت کرے. لیکن جناب والا, جب چیف جسٹس کہتے ہیں کہ حکومت جو ہے یا پارلیمنٹ جو ہے وہ عدلیہ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. ہمارا جو ٹرائیکاٹمی کا پرنسپل ہے کانسٹیٹیوشن میں, کانسٹیٹیوشن کی جو اساس ہے, جو بنیاد ہے ٹرائیکاٹمی, اس میں کوئی بھی ادارہ دوسرے کسی ادارے کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا, اور وہ ایپلیکیبل ہے عدلیہ کے اوپر بھی. وہ ہمیں ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے, وہ پارلیمنٹ کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. وفاقی نے آڈیو لیکس کمیشن کی سماعت کرنے والے سپریم کورٹ کے بینچ پر اعتراضات اٹھا دیے ہیں. حکومت نے موقف اپنایا ہے کہ ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے علیحدہ کر لیا تھا. آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف درخواستوں پر سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دیا جائے. تفصیل کے لیے رپورٹ. چیف جسٹس عمر عطا بندیال, جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب آڈیو لیک کا مقدمہ نہ سنیں. تینوں معزز ججز 5 رکنی لارجر بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیں. وفاقی حکومت نے آڈیو لیکس کمیشن کے خلاف کیس میں متفرق درخواست جمع کروا دی. آڈیو لیک کمیشن کے خلاف سماعت کے لیے نیا بینچ تشکیل دینے کی استدعا. وفاقی حکومت نے موقف اختیار کیا ہے کہ 26 مئی کو سماعت کے دوران چیف جسٹس پر اٹھائے گئے اعتراض کو پذیرائی نہیں دی گئی. انکوائری کمیشن کے سامنے ایک آڈیو چیف جسٹس کی خوش دامن سے متعلق ہے. عدالتی فیصلوں اور ججز کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق جج اپنے رشتہ دار کا مقدمہ نہیں سن سکتا. ماضی میں ارسلان افتخار کیس میں چیف جسٹس افتخار چودھری نے اعتراض پر خود کو بینچ سے الگ کر لیا تھا. مبینہ آڈیو لیک جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منیب سے بھی متعلق. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے نجم ثاقب نے مبینہ آڈیو لیکس تحقیقاتی کمیٹی کا قیام عدالت میں چیلنج کر دیا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ تشکیل کردہ کمیٹی غیر قانونی ہے, انہیں ایسا کرنے کا اختیار بھی نہیں ہے. درخواست میں سابق چیف جسٹس کے بیٹے کی جانب سے مزید کہا گیا کہ 25 مئی کو سیکرٹری اسمبلی کی جانب سے ایک نوٹس جاری کیا گیا جس میں مجھے ذاتی حیثیت میں کمیٹی کے روبرو پیش ہونے کا کہا گیا, لیکن کمیٹی کا اجلاس ہوئے بغیر ہی طلبی کا نوٹس بھیج دیا گیا. اسپیکر کی تشکیل کردہ کمیٹی کو غیر قانونی قرار دیا جائے, آپریشنز کو بھی معطل کیا جائے اور اس درخواست پر فیصلہ ہونے تک کمیٹی کو کسی بھی ایکشن سے روکا جائے. القادر ٹرسٹ کیس میں نیب کی تفتیشی ٹیم نے سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کو شامل تفتیش کر لیا, جبکہ شیخ رشید احمد نے معاملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے. 190 ملین پاؤنڈ کے مبینہ اسکینڈل میں فواد چودھری, زبیدہ جلال کی پیشی. شیخ رشید اور پرویز کھٹک کا وکیل کے ذریعے جواب, اجلاس میں موجود تھا, نہ میرے پاس متعلقہ دستاویزات ہیں. شیخ رشید کا موقف کی کمبائنڈ انویسٹیگیشن ٹیم نے کیس کی سماعت کی. فواد چودھری نیب راولپنڈی کے عقبی دروازے سے داخل ہوئے. ذرائع کے مطابق فواد چودھری سے 1 گھنٹے تک تفتیش کی گئی. سابق وزیر نے 13 دسمبر 2019 کی کابینہ میٹنگ کے فیصلے سے متعلق نیب کے سوالات کے جواب دیے. پیشی کے بعد فواد چودھری میڈیا سے گفتگو کیے بغیر نیب آفس سے روانہ ہو گئے. شیخ رشید نے اپنے جواب میں کہا, القادر ٹرسٹ کا معاملہ زیر بحث آنے سے قبل ہی کابینہ اجلاس سے چلا گیا تھا. شہزاد اکبر کے ساتھ تعلقات ٹھیک تھے, نہ بات چیت. میرے پاس کیس سے متعلق کوئی دستاویزات بھی موجود نہیں. ٹرسٹ ڈیڈ پر دستخط کرنے والے وکیل طالب حسین نے اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا. طالب حسین نے دعویٰ کیا کہ عمران خان اور بشرا بی بی نے زمین زلفی بخاری سے القادر ٹرسٹ منتقل کرانے کی اتھارٹی دی. ٹرسٹ کو نجی سوسائٹی کی جانب سے دی جانے والی عطیات کا علم نہیں. میں نے صرف 458 کینال زمین کی منتقلی کی ڈیڈ پر دستخط کیے تھے. جناح ہاؤس پر حملے سمیت 3 مقدمات میں عبوری ضمانت کا کیس. عمران خان نے انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں ضمانتی مچل کے جمع کرا دیے ہیں. ذل شاہ قتل کیس میں چیئرمین تحریک انصاف لاہور ہائی کورٹ بھی پیش ہوئے اور ضمانتی مچل کا جمع کرا دیا. تفصیل کے لیے لاہور سے رپورٹ دیکھیے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش ہوئے. تھانہ گلبرگ، شادمان اور سرور روڈ میں درج مقدمات میں مجموعی طور پر 3 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج اعجاز بٹر نے ضمانتی مچلکے منظور کیے. انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت 2 جون تک منظور کی ہے. انسداد دہشت گردی عدالت میں پیشی کے بعد عمران خان لاہور ہائی کورٹ پہنچے. لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کو ذل شاہ قتل کیس میں ضمانتی مچلکا جمع کرانے کا حکم دیا تھا. چیئرمین تحریک انصاف عدالت میں پیش ہوئے اور ڈپٹی رجسٹرار جوڈیشل کے روبرو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مچلکے جمع کروائے. انسداد دہشت گردی عدالت اور لاہور ہائی کورٹ میں ضمانتی مچلکے جمع کرانے کے بعد عمران خان واپس ضمان پارک آ گئے.
इंसदादी दहशत गर्दी अदालत ने इमरान खान के घर सर्च वारंट की मनसूखी के लिए दायर दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के घर के सर्च वारंट गैर मौसर करार दे दिए हैं। कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, डीआईजी ऑपरेशंस और एसएसपी ऑपरेशंस अदालती हुक्म पर अदालत में पेश हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए और कहा कि एक बार लिए गए सर्च वारंट हमेशा के लिए नहीं होते। इमरान खान के घर के इस मकसद के लिए गए जिस पर कमिश्नर लाहौर ने कहा कि हम ज़मान पाक के बाहर तजावुज़ात हटाने के लिए गए। अदालत ने तफ्तीशी अफसर से इस्तफसार करते हुए कहा कि आपको इमरान खान के घर के सर्च वारंट अभी दरकार है, जिस पर तफ्तीशी अफसर ने मोहलत तलब कर ली। तहरीक इंसाफ की गिरफ्तार खवातीन पर जेल में बदसलूकी और तशद्दुद की सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश खबरों को आईजी पंजाब ने झूठ करार दे दिया है। डॉक्टर उस्मान अनवर कहते हैं कि मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले के खिलाफ एक्शन शुरू कर दिया है। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं मुदस्सिर हुसैन। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और आईजी जेल खाना जात मियां फारूक नज़ीर की सेंट्रल पुलिस ऑफिस लाहौर में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस के आला अफसरान ने पीटीआई की गिरफ्तार खवातीन पर तशद्दुद और बदसलूकी की खबरों की तरदीद कर दी। उन्होंने कहा कि 2018 से 2021 के दौरान होने वाले वाक़यात की वीडियोस और तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके 9 मई के वाक़यात से जोड़ा जा रहा है। जो खवातीन रिलीज होकर जा चुकी हैं, जो बेल पर हैं, जाके उनसे पूछ लीजिए क्या वहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल थी, क्या किसी के जिस्म पे कट लगाए गए, खुदा न खास्ता, या हाँ उनसे ये भी जरूर पूछिएगा कि ये चेक मॉडल जो पता नहीं कितने साल पहले जा चुकी है, ये वहाँ मौजूद थी कि नहीं। आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने यकीन दहानी करवाई कि किसी बेगुनाह को तंग नहीं किया जा रहा। गिरफ्तारियों के लिए जो भी लिस्टें बनी वो मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों के साथ मिलकर बनाई गयी। There are 7 stages of these lists to be formulated because these are being finalized with the help of the counter-terrorism department, the special branch, and with the help of NADRA and IB record. प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था कि वो जेल में खुद खवातीन से मिली हैं। तमाम इल्जामात बेहुदा हैं। खवातीन जेल में मुकम्मल महफूज हैं। मैं उनको कल जाके मिली हूँ, जेल के अंदर जाके मिली हूँ, और एक तो ये प्रेमिसेस बिल्कुल सिक्योर है, डबल गेटेड है। वो एक गेट से जब एंटर होते हैं, पिछला बंद होता है तो अगला गेट खुलता है, उसके बाद फीमेल की एंट्री होती है। मेल्स कैन नॉट एंटर दैट प्रेमिसेस। एक आदमी वहाँ पे जा ही नहीं सकता है। तो इस किस्म के जो भी एक बेहुदा किस्म के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं और ट्वीट्स की जा रही हैं, दिस इज़ टोटली अनकॉल्ड फॉर। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन डॉक्टर अनूश मसूद का कहना था पंजाब पुलिस या जेल पुलिस ने किसी खातून पर तशद्दुद नहीं किया। इमरान खान 9 मई के वाक़यात की तहकीकात करने वाली GIT के सामने पेश नहीं हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने तहरीरी जवाब जमा कराने के लिए अपनी लीगल टीम भिजवा दी। GIT ने इमरान खान का तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार कर दिया। लाहौर से हमजा खुर्रशीद की रिपोर्ट देखिए। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगी। JIT की जानिब से नोटिस मिलने के बावजूद इमरान खान पेश न हुए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद नुमाइंदे पेश हुए। अली जाज भुटर, नईम हैदर एडवोकेट ने इमरान खान का तहरीरी बयान JIT में जमा करवाया। बयान में कहा गया कि JIT की जानिब से 10 मई 2023 को दर्ज किए गए मुकदमा नंबर 2396 की तहकीकात में शमूलियत का नोटिस भिजवाया गया। JIT का नोटिस पीर को मौसूल हुआ। जवाब के लिए मोहलत निहायत महदूद थी। पहले से तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक मुझे मंगल को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत और हाई कोर्ट में पेश होना था। इस मामले पर लाहौर की इंसदाद दहशत गर्दी अदालत पहले ही जमानत दे चुकी है। इमरान खान के जवाब में मजीद कहा गया कि ये हकीकत निहायत अहमियत की हामिल है कि जब ये वाकयात रूनुमा हुए उस रोज में नैब की गैर कानूनी हिरासत में था। मुझे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म पर रिहा किया गया। अपने खिलाफ बड़ी तादाद में झूठे मुकदमात के इंदराज के बावजूद तहकीकाती इदारों से मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ। इमरान खान ने तहरीरी बयान में कहा कि लाहक संगीन खतरात के बावजूद अदालतों में पेशी नागजीर है। वीडियो लिंक या सवालनामे के जरिए तहकीकात में शमूलियत की राह में भी कोई रुकावट नहीं। जराये के मुताबिक JIT ने इमरान खान की पेशी के बगैर इनका तहरीरी जवाब कबूल करने से इनकार करते हुए कानून के मुताबिक अगला नोटिस जारी करने का फैसला किया है। अरबी खबर यह है, तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार खान अफरीदी को हरियाणा जेल रावलपिंडी से रिहाई के बाद फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत 15 रोज़ के लिए गिरफ्तार किया गया है। रावलपिंडी की रियाला जेल से रिहाई के बाद बाहर निकलते ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरयार अफरीदी को 3 MPO के तहत दोबारा हिरासत में लिया गया। शहरयार अफरीदी मजीद 15 रोज़ के लिए डिप्टी कमिश्नर हसन मुख्तार चीमा के अहकामात पर नज़रबंद हैं। इस हवाले से तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि आइंदा माली साल बजट में आवाम को ज़्यादा रिलीफ दिया जाएगा। माशी मुश्किलात से बदतरीज निकल रहे हैं। लाहौर से हसन नज़र की रिपोर्ट।
آئندہ مالی سال کے لیے بجٹ تجاویز کا جائزہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ بالخصوص صنعتی شعبے سے متعلق مشاورت کی گئی۔ اہم کاروباری شخصیات بذریعہ ویڈیو لنک شریک ہوئیں۔ وزیر اعظم نے اپنے مشیر آہا چیمہ کو صنعت کاروں کی دی گئی تجاویز کو حتمی شکل دینے کی ہدایت کی۔ شہباز شریف نے کہا، گزشتہ حکومت نے دانستہ طور پر صنعتی ترقی کو روکا۔ IMF سے معاہدہ توڑنے کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑا۔ حکومت اور بینک چھوٹی صنعتوں کو آسان شرائط پر قرض فراہم کریں گے۔ اجلاس میں وزارت تجارت اور وزارت صنعت و پیداوار کی طرف سے مختلف شعبوں کی طرف سے تجاویز پیش کی گئیں۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو ان تجاویز پر تفصیلی ورکنگ کر کے پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کہتے ہیں کہ معیشت سوئچ آن کر کے ٹھیک نہیں ہوگی، وقت لگے گا۔ بلیم گیم میں نہیں پڑنا بلکہ ملک آگے لے کر جانا ہے۔ مزید کہا کہ گزشتہ حکومت کے IMF معاہدے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ وہ FBR میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ کنسٹرینٹس ہیں اس کو سامنے رکھ کے پاکستان کا بجٹ تیار کیا جائے، اور یہی میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں یہاں، ٹیم ساری بیٹھی ہے آپ کے ساتھ، ان کا پورا فوکس یہی ہے کہ ہم جتنی فیسیلیٹیشن یا جتنی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے اوپر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے، اور اس کی جو ہماری کچھ قزغن ہیں یا ہمارے جو کہہ لیں کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ ایک 2019 کا ایک معاہدہ بھی ہے، اور وہ معاہدہ IMF کے پچھلی حکومت نے کیا تھا۔ اگین جب ہم پاکستانی ہو کے بات کرتے اور پاکستان ورسز دوسری دنیا کے ساتھ کسی کا بھی بات کرتے تو اس وقت پھر یہ نہیں ہوتا کہ کون تھا اس وقت، ہم تھے یا کوئی اور تھا، وہ پھر پاکستان کی کمٹمنٹس بن جاتی ہے۔ اسی لیے ہم نے پوری کوشش کی کہ مشکل ترین فیصلے جو کہ پولیٹیکلی کسی بھی حکومت کو سوٹ نہیں کرتے تھے، اور جو پچھلی حکومت جاتے جاتے نہ صرف اپنے کنڈیشن جو ایگری عمل نہیں کیا بلکہ ریورس کر دیا، جو کچھ تھوڑا بہت کام کیا، اس سے پاکستان کی کریڈیبلٹی اور ساکھ کو بہت زیادہ نقصان پہنچا۔ محصولات میں اضافے کے لیے کمپنیز کے ذخائر پر ٹیکس عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ ریفارمز اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیٹی نے سفارشات وزیر خزانہ کو پیش کر دی ہیں۔ ریفارمز اینڈ ریونیو موبلائزیشن کمیٹی نے آئندہ بجٹ میں محصولات میں اضافے کے لیے کمپنیوں پر نئے ٹیکس لگانے کی تجویز پیش کی ہے۔ ٹیکسوں کا نفاذ کمپنیوں کے ذخائر کے حساب سے کیا جائے گا۔ تجویز دی گئی ہے کہ لسٹڈ کمپنیوں پر ٹیکس کی شرح 5% اور نان لسٹڈ کمپنیوں پر 7.5% ٹیکس لگانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اس وقت کمپنیوں کے ذخائر 6,400 ارب روپے ہے۔ اگر 5% ٹیکس کا نفاذ ہوتا ہے تو 320 ارب روپے کی ٹیکس وصولی ہوگی، جبکہ حکومت نے گزشتہ 3 سال کے ذخائر پر ٹیکس لگایا تو 140 ارب روپے حاصل ہوں گے۔ ٹیکس کے نفاذ سے کمپنیاں ڈیویڈنڈ میں اضافہ کر سکتی ہیں۔ ڈیویڈنڈ بڑھنے سے اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری بڑھنے کا بھی امکان ہے۔ مہنگائی، اقتصادی ترقی اور سست روی، زر مبادلہ کے گرد ذخائر۔ مہنگائی آئندہ دنوں بھی برقرار رہے گی۔ سود کی ادائیگیاں اور سیلاب کی تباہ کاریاں بڑھتے بجٹ خسارے کی بڑی وجہ بن گئیں۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس رپورٹ میں کیا کہا گیا ہے، آئیے جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ جولائی سے اپریل تک ترسیلات زر میں 13% کمی۔ مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ خسارہ 3,535 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ آؤٹ لک رپورٹ کے مطابق رواں سال جولائی سے اپریل تک برآمدات کا حجم 23.2 ارب ڈالر رہا، جبکہ درآمدات میں 23% کمی ہوئی جو 45.2 ارب ڈالر رہی۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 75% سے زائد کمی کے ساتھ 3.3 ارب ڈالر ریکارڈ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق ملکی اور غیر ملکی قرضوں پر سود کی باری ادائیگیوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے بجٹ خسارے پر دباؤ بڑھا۔ رواں مالی سال کے پہلے 9 ماہ میں بجٹ خسارہ گزشتہ سال کی نسبت 12% زیادہ رہا۔ رپورٹ میں وارننگ دی گئی ہے کہ آئندہ دنوں میں مہنگائی 34 سے 36% تک رہے گی۔ وزارت خزانہ کی رپورٹ کے مطابق حکومتی آمدنی کے حوالے سے کہا گیا کہ اگرچہ FBR کی ٹیکس وصولیوں میں 16% اضافہ ہوا، تاہم اس کے باوجود یہ مقررہ ہدف سے کم ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں 331 پوائنٹس کا اضافہ ہوا ہے، جبکہ ڈالر اور سونے کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ کاروباری ہفتے کے دوسرے روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں سرمایہ کاروں کی جانب سے حصص کی خریداری کا رجحان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ اختتام پر مارکیٹ 331 پوائنٹس کے اضافے سے 100 انڈیکس 41,671 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ اسٹاک تجزیہ کاروں کے مطابق سعودی عرب اور دیگر دوست ممالک کی جانب سے قرض کی فراہمی کی یقین دہانی کے باعث سرمایہ کاروں کے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ آج روپے کے مقابلے ڈالر کی قیمت میں کمی ریکارڈ کی گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر 7 پیسے کمی کے بعد 285 روپے 35 پیسے پر بند ہوا۔
ہوا جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 316 روپے پر فروخت ہوا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق گرتی ہوئی برآمدات اور قرض و سود کی ادائیگیوں کے باعث زر مبادلہ ذخائر میں کمی ہو رہی ہے۔ دوسری جانب عالمی منڈی میں سونے کی فی اونس قیمت $11 اضافے سے $1954 فی اونس ہو گئی، مگر مقامی مارکیٹ میں سونے کی فی تولہ قیمت 1700 روپے کمی کے بعد 2,32,800 روپے ہو گئی۔ آئندہ مالی سال کے لیے ایف پی آر کا ہدف قرضوں کی ادائیگیوں سمیت اہم اہداف کی بجٹ تجاویز IMF کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں۔ وزارت خزانہ حکام IMF کے ساتھ بجٹ سے قبل معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان موجودہ پروگرام مکمل ہوتے ہی اگلے پروگرام کے لیے مذاکرات شروع کرنا چاہتا ہے۔ تفصیل کے لیے رپورٹ۔ IMF کے ساتھ بجٹ سے قبل معاہدے کی کوششیں جاری۔ آئندہ مالی سال کے لیے FBR ہدف کتنا، قرضوں کی ادائیگی کیسے ہوگی؟ وزارت خزانہ نے اہم اہداف کی بجٹ تجاویز IMF کے ساتھ شیئر۔ IMF کی اسٹیٹ بینک حکام سے آئندہ مالی سال کے لیے فائنینسنگ پر بھی بات چیت جاری ہے۔ پاکستان موجودہ پروگرام کے بعد اگلے پروگرام کے لیے بھی مذاکرات شروع کرنے کا خواہش مند ہے۔ IMF تجاویز کا جائزہ لے کر وزارت خزانہ حکام سے بجٹ پر مزید بات چیت کرے گا۔ ذرائع کے مطابق IMF سے شیئر کی گئی تجاویز میں آئندہ بجٹ میں قرض اور سود کی ادائیگیوں کے لیے 8,000 ارب تک مختص کرنے کی تجویز اور دفاعی اخراجات 1.7 ٹریلین سے زائد رکھنے کا تخمینہ شامل ہے۔ IMF کو بتایا گیا ہے کہ نان ٹیکس آمدن کے ذریعے 2.5 ٹریلین روپے اکٹھے کیے جائیں گے۔ اسٹیٹ بینک منافع 900 ارب متوقع ہے جبکہ PDL سے 750 ارب روپے اکٹھے ہوں گے۔ آئندہ مالی سال کے بجٹ میں سبسڈیز کی مد میں 1.3 ٹریلین مختص کرنے کی تجویز ہے۔ آئندہ مالی سال کے لیے وفاقی بجٹ کا خسارہ GDP کا 6.4% رہ سکتا ہے۔ پیش رفت کی صورت میں سٹاف لیول معاہدے کو منظوری کے لیے IMF ایگزیکٹو بورڈ کو بھجوایا جائے گا۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ APNS وفد نے 9 مئی کے واقعات، جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ اور جلاؤ گھراؤ کی شدید مذمت کی ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فہد امین۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سینئر تجزیہ کار مجیب الرحمان شامی کا کہنا تھا، جناح ہاؤس کی حالت دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جناح ہاؤس میں مسجد اور قائد اعظم کی نشانیوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ جناح ہاؤس دیکھا ہے ہم نے اور دیکھا نہیں جا رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ جو تفصیل معلوم کرتے ہیں تو دل جو ہے ڈوبتا ہے۔ وہ کون لوگ تھے، کیسے حملہ آور ہوئے، کس طرح انہوں نے اس جگہ کو تاراج کیا، اس تاریخی عمارت کو، مسجد کو، قائد اعظم کی نشانیوں کو، اور پھر لوٹ کے بہت سی چیزیں، بہت سا مال لے گئے یہاں سے۔ صدر APNS ناز آفرین کا کہنا تھا کہ جو مناظر دیکھے بہت تکلیف دہ ہیں۔ سیاسی جماعتوں کو معاملات کو سڑکوں کی بجائے مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل نکالنا چاہیے۔ جو بھی ہم نے ڈائیلاگ کرنی ہے، بات کرنی ہے، وہ پارلیمنٹ کے اندر ہونی چاہیے، سڑکوں پہ نہیں ہونی چاہیے۔ تو ہم بس سب سے اپیل کریں گے کہ پاکستان کے لیے بہت بڑے چیلنجز ہیں اکنامک فرنٹ پہ، ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، تو ہمیں ان پہ فوکس کرنا چاہیے۔ وفد نے پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور 9 مئی واقعات کی شدید مذمت کی۔ مارچ میں بھی مہنگے پاور پلانٹ سے بجلی پیدا کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ مہنگی بجلی کی پیداوار سے صارفین پر 6 ارب 70 کروڑ کا بوجھ ڈالا گیا ہے۔ نیپرا دستاویز میں مزید کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں، اسلام آباد سے رپورٹ میں جانیے۔ مارچ میں بھی مہنگے پاور پلانٹ سے بجلی پیدا کرنے کا انکشاف، صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 6 ارب 70 کروڑ روپے کا بوجھ ڈالا گیا۔ مہنگی بجلی کا معاملہ سامنے آیا تو نیپرا نے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی، نیشنل ٹرانسمیشن ڈسپیچ کمپنی اور نیشنل پاور کنٹرول سینٹر سے ریکارڈ طلب کر لیا۔ تاہم اتھارٹی کو ہدایات کے مطابق تفصیلات نہ فراہم کی گئی، جس پر نیپرا نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے وارننگ دے دی۔ اگر آئندہ سماعت پر ریکارڈ نہ دیا گیا تو فیول ایڈجسٹمنٹ کاسٹ نہیں ملے گی۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے قومی احتساب بیورو کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ اب تک کرپشن کیسز میں کتنی ریکوریز ہوئیں، کمیٹی نے چیئرمین نیب کو ریکارڈ سمیت طلب کر لیا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیں۔ چیئرمین نیب کہاں ہیں؟ اجلاس میں کیوں نہیں آئے؟ قومی اسمبلی کی اکاؤنٹس کمیٹی چیئرمین نیب کی راہ تکتی رہ گئی۔ کمیٹی اراکین نیب چیئرمین کی عدم حاضری پر برہم۔ PAC نے کرپشن کیسز میں ریکوریز میں نیب کی کارکردگی غیر تسلی بخش قرار دے دی۔ چیئرمین کمیٹی نور عالم خان نیب حکام پر برس پڑے، پوچھا چیئرمین کہاں ہیں؟ ہماری کمیٹی نے 1 کروڑ کے قریب ریکوریز کی، آپ لوگوں نے اب تک کتنی ریکوریز کی ہیں؟ ہماری تنخواہ 1,67,000 ہے جبکہ نیب والوں کی 20 لاکھ ہے۔ اگر یہاں پہ کوئی بھی ہوگا اور نہیں آیا ہو
तो बिल्कुल मैं मालूमात कर लूँगा। आपको नहीं आए जान मैं निकाल लूँगा ना, एयरलाइंस होती हैं ना, तो मुझे पता चल जाएगा मेरे भाई। अगर किसी ने झूठ बोला होगा तो मुझे पता चल जाएगा। लेट मी चेक। चेयरमैन नूर आलम ने कहा कि करप्ट नहीं हूं, आपने जो करना है कर लें, मैं किसी से नहीं डरता। मेंबर कमेटी रोहित असगर बोले, कानूनी जंग के लिए कई अरबों लगा दिए गए। कमेटी ने आइंदा हफ्ते चेयरमैन नैब को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। पीएससी ने पिम्स और पॉली क्लिनिक के रिटायर्ड डॉक्टर नर्सेज को ग्रेड 19 के मुसावी पेंशन अदा करने की हिदायत कर दी। कमेटी ने डॉक्टर नर्सेज की रेगुलर प्रमोशन की हिदायत भी की।